أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا لقد بلا شبہ تحقیق اخذنا لیا ہم نے میثاقہ پختہ عہد بنی اسرائیل سے وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم ان کی طرف رسولا کئی رسول کلما جب کبھی جاءہم لایا ان کے پاس رسول کوئی بھی رسول بما وہ پیغام لاتا ہوا نہیں پسند کرتے تھے انفسہم ان کے نفس فریقاں کذبوا تو رسولوں کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا وفریقاں یقتلون اور ایک گروہ کو وہ مسلسل قتل کرتے رہے۔ اس صورت کے آغاز میں یہ بات کہی گئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان انہیں پورا کرو۔ تو درمیان میں کچھ ضروری باتیں بیان کرنے کے ساتھ ہی یہود کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ تو اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود میں باقی برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ عہد و پیمان کو بہت معمولی سمجھ کر بار بار توڑ دیتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے۔ آپس کی عہد شکنی تو بہت معمولی بات ہے ان کے لیے، اس میں بھی پیچھے بات گزری ہے، تو وہ تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو انہیں بھی بار بار توڑ دیتے۔ تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان توڑنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور اللہ نے ان سے کیا عہد و پیمان لیا تھا، اس کا تذکرہ سورہ البقرہ میں بھی ہے، اور اس صورت بھی ہم نے پڑھا ہے، اور بھی کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں جو آج ہم نے قرات کی ہے جن آیات کی، ان میں ایک یہ ہے کہ ہم نے تم سے عہد لیا تو تم مانتے نہیں تھے، ہم نے طور پہاڑ تمہارے سروں پر اٹھا کر معلق کر دیا، تو تم نے ڈرتے ہوئے پھر اس عہد کا اقرار کر لیا کہ ہم بات مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی کہا کہ ہم نے ان کے 12 گروہ بنا دیے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، تو 12 گروہ 12 نقیب بنا دیے، اور ان سے انہیں پختہ عہد لیا کہ جو بھی رسول آئے گا، جو پیغام دے گا، تمہیں اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو لیکن انہوں نے ان سارے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا پیغام لے کر آتا جو ان کی طبیعتوں کے موافق نہ ہوتا، جاء کا معنی ہے آنا، لیکن ہم نے معنی کیا ہے لانا، یہ معنی با کی وجہ سے ہے، جاءہم رسول بما لاتا ہوا، اس با نے جاء کے معنی میں یہ تبدیلی کر دی کہ آنا کی بجائے لانا کر دیا ہے۔ تو آج بھی یہی بات ہے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن جب بات کوئی ایسی ہو جو ہماری طبیعتوں کے خلاف ہو تو ہم اس کو اتنی آسانی سے ہضم کرنے والے نہیں ہوتے، آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس عمل اس سے جان چھوٹ ہی جائے۔ ایک سے پوچھیں گے، پھر دوسرے سے پوچھیں گے، پھر تیسرے عالم سے پوچھیں گے، پھر بعض لوگوں نے تو کام ہی یہ بنایا ہوتا ہے، جی میں نے فلاں سے پوچھا تھا، انہوں نے تو یہ کہا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری تگ و دو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی رخصت مل جائے، وگرنہ تو بات سیدھی سی ہے، جب ایک عمل ہم تک پہنچ چکا تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے بس۔ لیکن وہی بنی اسرائیل کا گائے والا واقعہ جو کہ اس میں انہوں نے سوالات در سوالات شروع کر دیے،
ان کا خیال یہ تھا کہ کہیں سے جان چھوٹ ہی جائے گی، کہہ دیا جائے گا کہ اچھا چلو رہنے ہی دو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی طبیعتوں سے اور ان کی سرکشیوں سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب ان کے سوالوں کی وجہ سے ہنسایا اور خوب باندھ کر انہیں کہا بھی اب مانو ذرا۔ تو یہ طبیعتوں میں جو سرکشی ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے پیارے ہیں، تو ہم نہ بھی مانیں گے تو خیر ہے۔ آج بھی یہی ہمارا گمان ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا کہ جی یہ امت سب سے افضل ہے، اللہ نے ہمیں سب سے لاڈلا نبی دے دیا ہے اور بڑے اختیار دے دیے اپنے نبی کو، تو بس جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ سمجھو سیدھا بس جنت میں چلا جائے گا، کچھ کرنے کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا خیال بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بڑے سخت الفاظ کہے ہیں، میں فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب یہ صاف تو نہیں کہا جا سکتا کہ نبی جھوٹا ہے، آج کے دور میں یہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں، ہمیں کیا پتہ وہ حدیثیں محفوظ ہیں کہ نہیں، اور وہ بڑے عرصے کے بعد لوگوں نے جمع کی ہیں، تو کیا پتہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئی ہوں، یا کیا پتہ کہ یہ وہ اصل باتیں ہیں یا کسی نے اور بنا لی ہیں، اور طرح طرح کے اعتراضات، شکوک و شبہات پیدا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں ان کی اہمیت کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات صراحت کے ساتھ اور بعض اوقات شکوک و شبہات کے پردے میں رکھ کے ان کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ تو بات وہی ہے، فریقاً کذبوا، انہوں نے بہت سارے انبیاء کی تکذیب کی تھی، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی کی بہت ساری باتوں کی تکذیب کرتی، یہ بھی ماننے والی نہیں ہے، وہ بھی ماننے والی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی باتوں کو اگر لیا جائے تو ساری شریعت کا سارا دائرہ کار وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور تک مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اسلام کی ابدیت ہے کہ اس کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، وہ سارا کا سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب جس کی جو مرضی میں آئے وہ کرتا چلا جائے، اور جس حاکم کی مرضی میں جو آتا ہے وہ حکم دیتا چلا جائے، وہی دین ہے اور وہی شریعت ہے۔ تو یہ بہت بڑی بغاوت ہے، اور یہ وہی تکذیب کی ایک صورت ہے جو آج ہمارے ہاں رائج ہے۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے۔ گستاخی اس حد تک بڑی، کئی انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا، اور بڑے خوش ہوتے تھے وہ قتل کر کے۔ تو حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کا یہی پروگرام تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر شبیہ ڈال کر اس کا چہرہ ان کی طرح کا بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، کیونکہ وہ قیامت کی نشانی ہے، تو وہ قیامت کے قریب پوری ہوگی۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ نہیں ہوگی کسی قسم کی کوئی آزمائش، فعموا، تو وہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی اور ان کو دوبارہ سے آسانیاں، سہولتیں دے دی۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بہت سے ان میں سے۔ بنی اسرائیل کی جو سورت بنی اسرائیل ہے، اسراء جس کا دوسرا نام ہے، 15ویں پارے کے شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے 2 بار۔ پہلی بار جب انہوں نے فساد مچایا، فَعَمُوا وَصَمُّوا، کہ وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، کوئی بات سننی ہی نہیں، انہوں نے حق بات سے تو مکمل انہوں نے کان بند کیے ہوئے ہیں۔ جو بات ان کی خواہش کے مطابق ہوگی وہ سنیں گے بھی، اور اس کا بڑا پرچار بھی کریں گے، اور بڑا ظاہر کر کے اور بڑی تشہیر کر کے اس پر عمل کریں گے، اور جو چیز طبیعتوں پر ناگوار گزرے گی اس سے وہ اعراض کریں گے اور سنی انسنی کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی قوم مسلط کی، قوم اولی بأس شدید، اور ایک جنگجو قوم، فجاسوا خلال الدیار، ان کے گھروں میں داخل ہو گئے، ان کے عورتوں کو
اور بچوں کو غلام بنایا، لونڈیاں بنائیں اور لے گئے اور ان کے مردوں کو خوب قتل کیا۔ یہ ایک دفعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا، دوبارہ ان کو پھر آزادیاں بھی دیں اور اپنے علاقے میں غلبہ بھی دیا۔ وہی تھی ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی۔ اب بھی بجائے سبق حاصل کرنے کے وہی پرانی روٹین ان کی جاری رہی، پھر سرکشی، بغاوت، نافرمانی، رسولوں کو تنگ کرنا، انہیں استہزاء کا نشانہ بنانا، قتل کرنا اور اس کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور دشمن قوم پر مسلط کی جنہوں نے خوب انہیں پھر تباہ کر دیا اور پیس کے رکھ دیا۔ یہ وہ ہے ثم عموا واستقاموا، جب دوبارہ اقتدار ملا تو پھر ان میں سے بہت سارے لوگ بہرے ہو گئے حق سے اور اندھے ہو گئے، انہیں صحیح بات کبھی نظر نہیں آتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ اب بھی جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔